السلام علیکم، محمد اقبال خان ایڈوکیٹ فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر امینڈمنٹ بل۔ ٹرانسجنڈر کے بارے میں دیکھیں، جو NH ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، جو خسرا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ٹرانسجنڈر انگلش میں کہتے ہیں، ان کا ایک قانون جو بنا تھا، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک ایکٹ بنا تھا 2018 میں، ٹرانسجنڈر ایکٹ، ان کے پروٹیکشن کا ایک قانون بنا تھا 2018 میں، جو ٹرانسجنڈر کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ اس پر ہمارے آلریڈی لیکچرز موجود ہیں کہ ان کو کس قسم کے رائٹس دیے گئے ہیں 2018 کے قانون کے مطابق۔ اس میں جیسے ان کو ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے، ان کا انہیریٹنس میں حصہ دلانے کے لیے، ان کو ایجوکیشن دلانے کے لیے، ان کے امپلائمنٹ کے لیے، ان کا رائٹ آف ووٹ دیا گیا تھا، ان کو پبلک آفیسر بن سکتے تھے، پبلک آفس یوز کر سکتے تھے، ہیلتھ کے میٹرز ہو گئے، ایکسیس ٹو پبلک پلیسز ہو گئی، پراپرٹی رائٹ ان کو دیا گیا تھا، فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے تھے، اور نوکری سے بھی نہیں نکالا جا سکتا تھا کسی اس بیس پر کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے۔ تو یہ ان کو حقوق دیے گئے تھے۔ اب اس پر بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کا اس میں بہت چرچا رہا، بہت زیادہ ہنگامہ رہا۔ ابھی لیٹسٹ کی بات ہم 2022 کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے یہ خلاف اسلام ہے اور اس میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ وجہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہومو سیکسول میرج کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ریپگننسی آف دی لا آف انہیریٹنس ان قرآن کے حساب سے یہ وراثت میں جو قرآن نے وراثت کا حصہ تصور کیا وہ اس کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ریکگنائزیشن آف دا جینڈر سبجیکٹ میٹر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ وجوہات پیش کی جائے، ہنگامے بہت سے اس پر احتجاج بھی ہو، جس پر گورنمنٹ نے اس پر ایک امینڈمنٹ بل لایا گیا جو کہ سینٹ میں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جا کے یہ قانون میں امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے امینڈمنٹ، ٹرانسجنڈر امینڈمنٹ جو لا ہے، جو بل ہے 2022 کا۔ اب اس میں کیا چینجنگ کی گئی ہے آج ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ پہلے قانون میں کیا تھا، اب کس طریقے سے امینڈمنٹ سیکھ کی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ چونکہ دیکھیں رپورٹس کے مطابق بے شمار لوگوں نے اپنا سیکس چینج کرایا، مرد سے عورت بنے، عورت سے مرد بنے، کیونکہ اس قانون میں جو مین سب سے بڑا جو آبجیکٹو تھا، مین سب سے بڑا جس میں آبجیکشن کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ایز پر ہز یا ہر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق آپ اپنا سیکس چینج کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں ہی کی خاصیت ہے تو اب ہی بن سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں شی کی خاصیت تو اب شی بن سکتے ہیں، اور اسی حساب سے آپ کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا اور دوسرے بھی رائٹ اب اسی حساب سے ملے گے۔ تو یہ سب سے بڑی جو اس میں آبجیکشن کیے گئے تھے، اس کے جو ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن تھی اس میں تبدیلی کی گئی۔ دیکھیں ٹرانسجنڈر میں جو تبدیلی تھی اس میں ڈیفینیشن کی گئی تھی وہ سیکشن 2 ہے، 2 سیکشن 1 2 اور 3۔ 2 کو 2N کے سیکشن 2 ہے، اس میں N ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے ٹرانسجنڈر ہوتا کیا ہے، اس کو جو ڈیفائن کیا گیا تھا N کے میں، پھر 1 2 اور 3 میں وہ کیا گیا تھا۔ اس میں جو 2N1 ہے وہ اس کو ویسے کا ویسا رکھا گیا، مگر اس کی جو N کا سب سیکشن 2 اور 3 کا اس کو اومٹ کر دیا گیا۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا، جو قائم رکھا گیا ہے 2018 کے لا میں تھا، اب بھی قائم رکھا گیا، وہ انٹرسیکس، یعنی خنثی کسے کہتے ہیں، سے مراد یہ ہے who is the mixture of the male and female genital features on genitals, ambiguities کے تحت کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق جو اس میں وہ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک ایسا انسان جس میں میل اور فیمیل کی دونوں خاصیتیں موجود ہوں، مکسچر ہو میل اور فیمیل کا، خنثی کہا گیا ہے، انٹرسیکس کہا گیا۔ یہ ڈیفینیشن، اس ڈیفینیشن کو برقرار رکھا گیا۔ جو امینڈ ابھی 2022 میں امینڈمنٹ تجویز کی گئی اس میں امینڈمنٹ یہ کہا گیا، اس میں دوسری ڈیفینیشن تھی، وہ یہ تھی کہ انچ سائن میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل۔ اسی طریقے سے اس کا 2N کا جو وہ تھا
2 تھا جو اومٹ کر گیا اور 3 بھی اومٹ کیا گیا ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا اومٹ کیا گیا. 2 میں یہ ڈیفائن کیا گیا تھا انج اسائن میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیشنس اور کیسٹریشنس، اس کو اومٹ کر دیا گیا. اور تیسرا جو تھا 2 and 3 کا اس کو اومٹ کر دیا، وہ یہ تھا، اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا اے ٹرانسجینڈر مین اینڈ اے ٹرانسجینڈر وومن any other person whose gender identity and gender expression differ from norms and culture expectations based on the sex they have assigned at the time of birth. یعنی پیدائش کے ٹائم جو کہ ٹرانسجنڈر مین ہے یا وومن یا کوئی اور جس کی ایڈنٹی عام حالات سے مختلف ہو، اس کو بھی وہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے. تو اس ڈیفینیشن کو ختم کیا گیا تھا، کیونکہ اس ڈیفینیشن کو مس یوز کیا جا سکتا تھا. کافی لوگ جو ہے اپنی مرضی سے میل سے فیمیل، میل سے فیمیل، فیمیل سے میل بن سکتے تھے، کیونکہ اس میں آگے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی جس پر آبجیکشن تھا کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹی کر سکتا ہے کہ میرے اندر میل کی خاصیت ہے یا میرے اندر فیمیل کی خاصیت ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سیکس بعد میں چینج کر سکتا تھا. تو یہ ایک سب سے بڑا جو مین اس میں اعتراض اٹھایا گیا تھا، اس لیے اس ڈیفینیشن کو 2 اور 3 کو ختم کر دے گا. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چینجنگ تجویز کی گئی ہے وہ ریکگنائزیشن آف دا آئیڈینٹی آف دا ٹرانسجنڈر. ٹرانسجنڈر کی آئیڈینٹی سیکشن 3 میں ہے، اس کی آئیڈینٹی کس طریقے سے، وہ پہچان کس طریقے سے ہوگی، یہ ٹرانسجنڈر ہے. اس میں جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا 3(1) کو دیکھتے ہیں، اس میں 3(1) ہے، 2 ہے، 3 ہے. ان میں ایسا ہے کہ انہوں نے یہ کہا گیا تھا جو پہلے کا 2018 میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے ٹرانسجنڈر پرسن شیل ہیو رائٹ ٹو بی ریکگنائز ایز پر ہز سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. یعنی وہ خود اپنی آئیڈینٹی خود تجویز کرے گا، اگر خود اپنی تجویز کرتا ہے تو اسی کو مانا جائے گا. جبکہ ابھی جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ کہ آگے اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ ایز پر ایڈوائز آف دی میڈیکل بورڈ. میڈیکل بورڈ جو تجویز دے گا اور اس کا میڈیکل ایگزامن ہونے کے بعد پھر اس کے مطابق اس کی آئیڈینٹی چینج کی جائے گی. اسی طریقے جو بھی لفظ تھے سیکشن 3(1) میں، 2 میں اور 3 میں یہی تھے کہ ایک وہ پرسن ریکگنائز ہوگا ٹرانسجنڈر جو کہ جس کو رائٹ ہوگا کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکے آئیڈینٹی کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. مگر اب یہ کہا گیا اپنی اس پر نہیں بلکہ میڈیکل بورڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن پر وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ ادارے میں اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے 3 میں تھا کہ وہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ٹرانسجنڈر جس کی عمر 18 سال ہو، وہ اپنے آپ کو نادرا میں رجسٹر کر سکے گا مگر اپنی تجویز کردہ آئیڈینٹی کے مطابق کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. مگر اب جو چینج کیا گیا ہے اس میں لفظ یہ لکھا گیا ہے کہ ایز پر ایڈوائز آف دی میڈیکل بورڈ، یعنی میڈیکل بورڈ تجویز ہوگا اور میڈیکل بورڈ جس طریقے سے اس کو تجویز کرے گا کہ اس میں مرد کی خاصیت ہے یا اس میں عورت کی خاصیت ہے، اس کے مطابق وہ نادرا میں اپنے آپ کو رجسٹریشن کرا سکے گا. اسی طریقے سے ٹرانسجنڈر کو NIC جاری ہوگا وہ بھی اپنی آئیڈینٹی کے مطابق، مگر اب یہ کہا NIC، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، یہ سب چیز اس کا رائٹ ایشو ہوگا نادرا قانون کے مطابق اپنی خود کردہ آئیڈینٹی کے مطابق. مگر اب تجویز کیا گیا وہ نادرا سے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس سب لے سکتا ہے مگر اس کی آئیڈینٹی صرف ایز پر ایڈوائز آف دی میڈیکل بورڈ. جو میڈیکل بورڈ ایڈوائز کرے گا کہ اس کی آئیڈینٹی ہی لکھنی ہے یا شی لکھنی، اس کے مطابق، یعنی اب اپنی مرضی نہیں چلے گی. ایک تو یہ سب سے بڑی جو امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک نیو سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے، جینڈر اسائنمنٹ میڈیکل بورڈ. میڈیکل بورڈ چونکہ اپنی مرضی کی آئیڈینٹی آپ نہیں کر سکتے، اب میڈیکل بورڈ کی ہوگی، تو میڈیکل بورڈ 3A میں اضافہ کیا گیا ہے کہ ہر ضلع میں ایک میڈیکل بورڈ ہوگا. اسلام آباد کے علاقے میں وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا، جبکہ صوبوں میں CM چیف منسٹر کی اس اجازت سے ہوگا. اور اس میں یہ مشتمل ہوگا، ایک پروفیسر ڈاکٹر ہوگا اور اس کے علاوہ ایک میل جنرل سرجن ہوگا، ایک فیمیل جنرل سرجن ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک سائیکالوجسٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ چیف میڈیکل آفیسر ہوگا. تو اس طریقے سے یہ 5 ان ڈاکٹروں کے موجود ایک میڈیکل بورڈ ہوگا. وہ آئیڈینٹی تجویز کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اس میں میل کی آئیڈینٹی ہے. اسی طریقے سے اب سیکشن
7(3) सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 में भी अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट क्या की गई, उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया। अब अगर हम देखते हैं सेक्शन 7(3) है क्या, इससे पहले हम सेक्शन 7(2) अगर देखते, सेक्शन 7 बेसिकली वरासत के हिसाब से कि ये वरासत में ट्रांसजेंडर का हिस्सा होगा। अब नीचे डिटेल थी सेक्शन 7 में सब सेक्शन 3 में कि किस हिसाब से उसका वरासत में हिस्सा होगा। उसमें 2018 का जो कानून था उसमें ये लिखा गया था, अगर वो उसने अपने आप को मेल वो किया है, तजवीज़ किया है, तो उसको मेल के हिसाब से हिस्सा होगा। अगर उसने फीमेल अपने आप को तजवीज़ किया है तो उसका हिस्सा फीमेल के हिसाब से होगा। लेकिन अगर उसमें दोनों खासियतें हैं, वो कहता है मेरे दोनों खासियतें, 18 साल की एज में पहुंचा है, तो उस सूरत में आधा हिस्सा उसको मेल के हिसाब से और आधा फीमेल के हिसाब से जो है वो उसको मिलेगा इसी तरीके से। और इसी तरीके से 18 साल की एज पर जो पहुंचेगा तो वो अपना वो देखेगा कि मेरा फीमेल है या मेल है, ये एक चीज़ थी। मगर अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई, ये ओमिट, ये सेक्शन जो है ओमिट कर दिया गया है। और इसी तरीके से एक सेक्शन इजाफा और किया गया, 12A का इजाफा किया गया। उसके मुताबिक कोई भी एनी सेक्स रीअसाइन सर्जरी और एनी अदर ट्रीटमेंट टू चेंज जेनिटल फीचर ऑफ द मेल और फीमेल शैल बी प्रोहिबिटेड। ये कहा गया कि जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ ये किया गया था कि नादरा में इतने हज़ार लोगों ने, बेशुमार लोगों ने अपना सेक्स चेंज किया है। सेक्स चेंज करने का मकसद ये था कि इससे होमोसेक्सुअल मैरिज का रुझान बढ़ना शुरू होगा था। यानी उसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि आप अपनी मर्जी से, कोई भी मर्द चला जाता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी फीमेल करना चाहता हूँ तो जाके फीमेल करा सकता था। नादरा में अपना आइडेंटिटी चेंज करा सकता था। अगर कोई फीमेल है जाके मेल करा सकता था। यानी इस किस्म की खुली खुल्लम उसको परमिशन थी। ज़रूर नहीं वो ट्रांसजेंडर होता है, इसमें लफ्ज़ एनी अदर पर्सन, वो खुद अपने आप को कह सकता था कि मैं खुद अपने आप, मेरे अंदर जो है कोई ऐसी खसूसियात हैं यानी कि ट्रांसजेंडर वाली, तो मैं मेल बनना चाहता हूँ, मैं फीमेल बन, यानी कोई उससे पूछने वाला नहीं होता था क्या आप वाकई ट्रांसजेंडर है या खुद एक मर्द है वो औरत बन रही है और औरत जो है वो मर्द बन रहा है। तो इस किस्म की एक इजाज़त थी जिस पर अब काफ़ी हद तक इस कानून को उन्होंने संभाल लिया। और ये भी एक सेक्शन 12A का जो इजाफा किया गया कि आप अपनी मर्जी से आप अपना चेंज नहीं कर सकते, आप आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते, मेल से फीमेल नहीं बन सकते और फीमेल से मेल नहीं बन सकते, ये प्रोहिबिटेड है। हत्ता कि अगर आप कहते हैं कि साइकोलॉजिकल मेरा डिसऑर्डर है और साइकोलॉजिकल मैं जो अपना सेक्स चेंज कराना चाहता हूं, तो इस हिसाब से आपको इजाज़त थी कि आप अपनी मर्जी से अपने आप को कह सकते थे कि मैं चूँकि अब मेल हूँ, मैं मेरी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर, इसलिए मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, मैं जाके नादरा में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता था, मैं फीमेल बन। इस तरीके से होमोसेक्सुअल किस्म की मैरिज को रुझान मिल रहा था और ये इनहेरिटेंस में भी प्रॉब्लम थी। मैं हिस्सा ज़्यादा लेने के लिए मैं अपने आप को कह सकता था मैं तो मेल हूँ तो मुझे मेल का हिस्सा दिया जाए। तो इस हिसाब से ये इंजेक्शन ऑफ इस्लाम के कानून था। ये मेन जो चीज़ें थी एक वरासत के हिसाब से और उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से, जिसकी वजह से हर कोई अपना जो है वो सेक्स चेंज करा सकता था। तो इस पर अभी काफ़ी अच्छे तरीके से अभी जो अमेंडमेंट आई है इसके मुताबिक कोई जो है एक तो चेंज नहीं कर सकता अपनी आइडेंटिटी, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल नहीं कर सकता, और दूसरा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आप को मेल फीमेल ट्रांसजेंडर नहीं कह सकता, बल्कि वो सिर्फ मेडिकल बोर्ड इजाज़त देगा। 5 डॉक्टरों में मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया जो खुद वो उसके पास पेश होगा, वो सर्टिफिकेट देगा कि आप में मेल की खसूसियतें या फीमेल की खसूसियतें। ये आज का एक हॉट टॉपिक है, आजकल टीवी रेडियो न्यूज़ पर सब चीज़ ये आ रही है जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा था। तो ये एक अमेंडमेंट सेनेट में पेश कर दी गई है और उसके बाद ये नेशनल असेंबली में पास होने के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। ये था न्यू अमेंडमेंट इन ट्रांसजेंडर लॉ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।